توفیق دی کہ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود غسل کر رہا ہے. آج اعلان نہیں ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے تجھے ایک صبح مزید عطا فرما دی. اب کیا کرنا ہے؟ 4 شکر ادا کرنے ہیں. الحمدللہ الذی نور قلبی بنور الہدی وجعلنی من المؤمنین ولم یجعلنی ضالا. اور دوسرا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لم یجعل رزقی بید غیرہ. اس کی آواز تھوڑی سی آہستہ کر دیں. فرمایا کہ اللہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, کسی غیر کے ہاتھ میں میرا رزق نہیں رکھا. اور چوتھا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے عیبوں پہ پردہ. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک محل دیکھا. اس محل کے اندر ایک کمرہ تھا اور کمرے کے دروازے پہ سونے کا تالا لگا. میں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا مالک اس محل میں کیا ہے؟ جب میں نے عرض کیا تو وہ دروازہ کھولا گیا. دروازہ کھل گیا تو میں نے دیکھا اس کے اندر ایک صندوق ہے. کہ میں کہ مالک اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ جب میں نے عرض کیا تو صندوق کا تالا بھی کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جبہ تھا. اس کے اندر ایک جبہ تھا جس کو صوفیات جبہ معراجیہ کہتے ہیں, خرقہ معراجیہ کہتے ہیں. فرمایا مالک اجازت ہے یہ جبہ میں پہن لوں؟ فرمایا سارے نبیوں نے اس جبہ کے لیے میری بارگاہ میں التجائیں کی لیکن محبوب تجھے اجازت ہے. سرکار فرماتے ہیں جب اس کو میں نے پہنا نا اپنے وجود مطہر سے اس کو مس کیا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مالک یہ جبہ صرف میں نہیں رکھنا ہے یا یہ جبہ میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں. تو فرمایا میرے محبوب بات یہ ہے, ایک سوال ہے, سوال کا ایک جواب ہے. سوال یہ ہے, جواب یہ ہے, جا کے اپنے غلاموں سے پوچھ لینا جس کا جواب میں رب کے جواب کے مطابق ہوں اس کو یہ جبہ دے دینا. حضور فرماتے ہیں میں جب دنیا پہ آیا تو میں نے صحابہ کی محفل میں ابو بکر صدیق سے پوچھا, ابو بکر صدیق میرے پاس ایک جبہ ہے لیکن جبہ معراجیہ ہے, وہ اللہ کے دربار سے میں لے کر آیا ہوں, اگر میں تجھے وہ جبہ دوں تو پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ سرکار صدق اور صفا مجھے بالکل جلدی نہیں, میں نے میسج آپ تک پہنچانا ہے. صدق اور صفا میں اور رب کی اطاعت گزاری میں میں اضافہ کروں گا. پہلے صدیق ہے اور مولا فرماتے ہیں وہ صدیق ہے جس کو رب نے صدیق کہا, جبریل نے صدیق کہا, اور علی فرماتے کائنات والو یہ وہ صدیق ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اس کا انتخاب فرمایا اور صحابہ کو اس کو صحابہ کا امام بنا. آپ فرماتے یا رسول اللہ صدق و صفا میں اضافہ, اطاعت گزاری میں اضافہ. فرمایا میرے صدیق بیٹھو. فرمایا عمر اگر میں یہ جبہ تمہیں دوں. فرمایا یا رسول اللہ عدل و انصاف میں اضافہ اور مظلوموں کی مدد. فرمایا میرے عمر بیٹھو. فرمایا عثمان اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں. فرمایا یا رسول اللہ حیا, عفت اور سخاوت. حیا میں اب دیکھیے نا حضور تشریف فرما ہے, مومنوں کی ماں کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. ابو بکر پاک آئے حضور بیٹھے رہے, عمر پاک آئے حضور بیٹھے رہے, اللہ اکبر. لیکن عثمان آئے نا تو حضور نے پنڈلی پہ کپڑا کر لیا. میں نے بعد نرس کے یا رسول اللہ سرکار ابو بکر پاک آئے, عمر پاک آئے تو آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے, مگر جب حضرت عثمان آئے فرمایا مومنوں کی ماں میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا رب کرتا ہے. بات بڑی ضروری ہے اس لیے میں تمہیداً کچھ جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ سرکار حیا میں, عفت میں اور سخاوت میں. میں نے چلتے ہوئے جملے دوبارہ پڑھے ہیں
اور اس وقت کتاب بھی میری جو ہے وہ گاڑی میں ہے کہ کئی جملے آگے پیچھے نہ ہو جائیں. فرمایا یا رسول اللہ سرکار حیا میں نہیں، آپ کو جلدی ہوگی مجھے نہیں ہے. یا رسول اللہ حیا میں، عفت میں اور سخاوت میں اضافہ کروں گا. حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ سرکار میں حاضر ہوں. علی نے محترم حضور نے فرمایا علی اگر میں یہ جبہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ سرکار میں تو یہ عرض کرتا ہوں میں رب کی مخلوق اور مصطفیٰ کی امتیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا یا رسول اللہ سرکار اگر آپ یہ جبہ مجھے دیں تو میں تو رب کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. عیب فرمایا یا رسول اللہ سرکار میں تو اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جس کا جواب میرے جواب کے مطابق ہو بس اس کو یہ جبہ دے دینا. فرمایا علی یہ جبہ تیرے لیے ہے. یہ جبہ چلتے چلتے حضرت امام حسن بصری تک پہنچا اور پھر چلتے چلتے یہ جبہ جو ہے حضرت بابا فرید تک پہنچا اور پھر یہ جبہ چلتے چلتے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک پہنچا. شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے نا تو یہ جبہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا کیونکہ میرے بعد کوئی اس اہل نہیں ہے. اگر آپ حاضر ہوں تو میں آپ کو ساری زندگی کا ایک خلاصہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ حاضر ہوں. حاضرین محترم